العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام معزز حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی و فضل و کرم سے ہم سب حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم لاجواب غریب نواز قدس سرور العزیز کے آستان تقدس نشان آستان عالیہ سیال شریف میں نماز جمعہ المبارک کی ادائیگی کا شرف حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مرشد کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم لاجواب غریب نواز کے فیض و برکات حاصل کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم لاجواب غریب نواز کے درجات عالیہ اپنی بارگاہ اقدس میں مزید بلند سے بلند تر فرمائے، آمین۔ اور حضور بھی سیاق لاجواب غریب نواز کے فیض و برکات کے ساتھ ساتھ آپ کی جتنی بھی مقدس نورانی پاکیزہ تعلیمات ہیں پورے خلوص دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات جو بڑی عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ دور و نزدیک کا سفر فرما کر تشریف لائے ہیں، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ آستان عالیہ میں حاضر ہیں، اپنے دلوں کے اندر جتنی بھی نیک تمنائیں اور جائز حاجات رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جملہ حاضرین کی تمام جائز دلی مرادوں کو پورا فرمائے۔ حضور صلی اللہ پیر سیال لاجواب غریب نواز کے ملفوظات طیبات کی جو کتاب ہے مرآت العاشقین، اس میں جو خلافت راشدہ کا باب ہے، آپ اس باب میں خلافت راشدہ کے باب میں حضور پیر سیال لاجواب غریب نواز قدس سرہ العزیز کا جو پہلا ملفوظ مقدس ہے وہ یہی ہے کہ جب حضور پیر سیال لاجواب غریب نواز کی بارگاہ اقدس میں یہ سوال پیش کیا گیا کہ حضور خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں افضلیت جو ہے اس کی ترتیب کیا ہے، تو اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عقیدہ وہاں پر یہ واضح فرمایا ہوا ہے، فرمایا کہ میرے عقیدے کے مطابق اور میرے خیال کے مطابق جو افضل ترین ہستی ہے حضور سادات خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں وہ حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے، اور ان کے بعد آپ نے فرمایا کہ افضل ترین ہستی حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ پھر فرمایا کہ حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے، اور ان کے بعد فرمایا کہ حضور سیدنا امام الاولیاء مولانا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات بابرکات ہے۔ تو جس طریقے سے خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں ترتیب خلافت ہے، حضور سیدنا پیر سیال لاجواب غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرآت العاشقین میں آپ کے ملفوظ مقدس میں یہ عقیدہ ہے کہ اسی ترتیب خلافت کے مطابق افضلیت جو ہے اس کی بھی ترتیب ہے۔ ہمارے کچھ عزیزوں کے ذہنوں میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ حضور سیدنا امیر المومنین مولا المسلمین امام الاولیاء سیدنا مولانا مرتضی شیر خدا شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ کریم
آپ تو خاندان بنی ہاشم کے ہیں، جبکہ حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قریشی ضرور ہیں، لیکن آپ کا تعلق بنو تیم کے ساتھ ہے، آپ تیمی قریشی ہیں، اور حضور سیدنا امیر المومنین امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم آپ محبوب کریم علیہ السلام کے سگے چچا زاد بھائی ہیں۔ تو اس طریقے سے پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو بنی ہاشم میں سے نہیں ہے، وہ محبوب کریم علیہ السلام کے اس طرح قریبی رشتہ دار بھی نہیں ہے نسبی طور پر، جیسا نسبی تعلق حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات مبارکات کو ہے، تو پھر وہ کس طریقے سے افضل ہو سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ حضور سیدنا پیر سیاد لاجپال غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ جو ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں وہ بالکل برحق رہنمائی ہے۔ آپ ملاحظہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے 26ویں پارے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں اللہ کریم جل شانہ کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الناس، اے تمام کے تمام روئے زمین کے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں پیدا فرمایا ایک مرد سے اور ایک عورت سے۔ اے تمام کے تمام انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں خلق فرمایا، پیدا فرمایا ایک مرد اور ایک عورت سے۔ مرد سے مراد حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی ذات بابرکات، اور انثی خاتون سے مراد حضور ام البشر سیدتنا حوا علیہ السلام ان کی ذات بابرکات۔ تو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام میں سے تم تمام کے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے ہی بنا دیے تمہارے قبیلے بھی، قومیں بھی، برادریاں بھی، اور تمہارے خاندان بھی ہم نے ہی بنائے ہیں۔ تمہیں مختلف قوموں کے اندر، مختلف قبائل کے اندر، مختلف شعوب اور خاندانوں کے اندر ہم نے ہی تمہیں جو ہے وہ بانٹ دیا ہے، کیوں؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے، آپس میں ایک دوسرے کی جان پہچان ہو سکے، کیونکہ اس جان پہچان کے اوپر بہت سارے انسانوں کے معاملات موقوف ہیں۔ اسلام میں چونکہ خون کا صاف ہونا یہ بنیادی ترین بات ہے۔ ایک انسان کے پاس بے شک علم بہت زیادہ ہو، آگاہی بہت زیادہ ہو، مال و دولت اور وسائل بہت زیادہ ہو، تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جہاں وسائل بھی بہت زیادہ ہو اس انسان کے پاس، اور جس انسان کے پاس عقل، دانش اور علم بھی وسیع ہو، تو پھر اس کی طبیعت میں بڑا ٹھہراؤ ہوتا ہے، وہ معاملات میں جلد بازی سے کام نہیں لیتا، اس کو جلدی غصہ نہیں آتا کیونکہ اس کو کوئی ٹینشن پریشانی ایسی نہیں ہوتی، وسائل بھی بے بہا ہیں، علم و عقل بھی موجود ہے، لیکن ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اسلام کی تعلیمات کے مطابق جو بنیادی ترین چیز ہے وہ ہے انسان کا خون پاک اور صاف ہونا۔ آج امریکہ جیسے ممالک جن کی 50 ریاستات میں اکثر ریاستوں میں جو شرع خانگی ہے وہ 100% ہے، اور پوری دنیا کے مقابلے میں وہاں جو انفرادی طور پر ان کے ایک جو یعنی وسائل ہے وہ بہت زیادہ ہے باقی دنیا کے مقابلے میں، لیکن انہی ممالک کے لوگ جو پالیسیاں مرتب کرنے والے ہیں وہ ہر سال ہزار لاکھ اور کئی سالوں میں لگو کھار انسانوں کو وہ تباہ و برباد کرتے چلے جا رہے ہیں۔
وجہ کیا ہے؟ علم تو ہے ان کے پاس، وسائل بھی ہے ان کے پاس، لیکن اب ادھر کچھ اس مسئلے کے اوپر توجہ دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ورنہ آپ پچھلے سالوں کے اندر دیکھیں کہ 80% امریکی شہریوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا باپ کون ہے۔ ان کی لڑکیوں کو، لڑکوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا اصل باپ کون ہے، کیونکہ وہاں نکاح کو جو ہے تو پچھلی جو پالیسیاں رہی ہیں امریکیوں کی، ان پالیسیوں کے نتائج یہ ہے کہ نکاح انتہائی مشکل کر دیا گیا، اور وہاں کا اب بھی یہ قانون ہے امریکہ کا کہ عورت اور مرد جب نکاح کریں گے اور اس کے بعد کچھ عرصہ رہیں گے، پھر جب طلاق ہو جائے گی تو طلاق کی صورت میں مرد کی جتنی بھی جائیداد ہے، منقولہ غیر منقولہ، اس میں سے آدھا حصہ اس کی مطلقہ بیوی جو ہے اس کو چلا جائے گا۔ تو وہاں کے مرد حضرات اور نوجوان یہ سوچنے لگ گئے کہ ہم رات دن ایک کریں، خون پسینہ خرچ کر کے مال و دولت بنائیں، اپنی جائیداد، پراپرٹی اور مختلف آسائش زندگی کی سہولیات میسر کریں، اور ایک قانون کے ساتھ نکاح کے بعد وہ نکاح مہینہ چلتا ہے، آزاد معاشرے ہیں۔ وہاں تو بیوی کو آپ اس طریقے سے جیسے ہمارے معاشرے اس طرح کے معاملات نہیں ہیں، وہ تو تھوڑا سا بھی برابر ہو تو فوراً ایک فون کیا جاتا ہے، پولیس آ کر صاحب کو پکڑ کر لے جاتی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ بھائی نکاح جو ہے وہ پھر 100% میں سے کوئی 10% نکاح ہوں گے آخری زندگی تک چلتے ہیں، اور 90% لوگوں میں طلاق جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے، اور جب بھی طلاق دی جائے گی تو وہ جتنی آپ کی جائیداد ہے، روپیہ پیسہ ہے، اس میں سے آدھا جو ہے 50% آپ اپنی اس طلاق یافتہ بیوی کو دینے کے قانون پابند ہے، عدالت اسی طرح فیصلے کرتی ہے۔ تو نکاح جو ہے وہاں مشکل ترین ہوتا گیا امریکہ سمیت کئی ملکوں کے اندر، جس کی وجہ سے پھر وہاں یہ جو دوستی ہوتی ہے یہ لڑکوں لڑکیوں کے اندر جناب عام ہو گئی، وہ نکاح کا معاملہ نہیں کرتے، ویسے آپس میں رہتے ہیں، اور وہاں کا معاشرہ اور ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے۔ تو اولاد پیدا ہو جائے تو ٹھیک ہے کہ وہ باپ کی طرف منسوب ہو جاتی ہے، اس کا ریکارڈ تیار ہو جاتا ہے، باقی نکاح جو ہے وہ اتنا مشکل کر دیا گیا کہ نکاح سے تو وہ لوگ بدعتے ہیں عمومی طور پر۔ تو لہذا اب نتیجہ اس کا یہ برآمد ہوا ہے کہ اس وقت 80 سے لے کر 90% تک یہ باقاعدہ بل کلنٹن جو امریکی سابق صدر ہے اس نے اپنے ایک بیان کے اندر یہ بات کہی ہے کہ امریکہ کے اندر اس وقت 80 سے لے کر 90% تک وہ لوگ ہیں نئی نسل کے جن کو پتہ نہیں کہ اس کا حقیقی باپ کون ہے، وہ ماں نے جس کا نام لکھ دیا بس وہی ہو گیا۔ جب خون ہی صاف نہیں ہے، بغیر نکاح کے جو ہے وہ معاملات ہیں، تو پھر ایسے لوگوں سے باوجود کے وسائل کثیر ہیں، باوجود کے علم بہت ہے، لیکن انسانیت ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ تباہ و برباد ہوتی چلی جا رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ خون صاف ہونا یہ انسانی معاشرے کے اندر امن کے لیے، استحکام کے لیے، ہر طرح کی انسانی معاشرے میں برکات کے لیے یہ بنیادی ترین شرط ہے۔ اور کہاں آپ کا نکاح ہو سکتا ہے، کہاں آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا، جائز رشتے کون سے ہیں، حرمت والے رشتے کون سے ہیں، یہ تب ہی ہوگا جب آپ قبائل کے اندر، برادریوں کے اندر، خاندانوں کے اندر جو ہے وہ تقسیم ہوں گے۔ اسی طریقے سے وراثت کے امور و معاملات کے ایک بندہ جس کے پاس بہت سارے وسائل جمع ہو گئے، اس نے بڑی محنت کی، پوری زندگی ذمہ دار انسان تھا، جب اس کی وفات ہوگی تو کون کون اس کے جائز ورثاء ہیں جن کو اس کی وراثت منتقل کی جا سکے، یہ چیزیں بھی اس وقت تک نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ خاندان، قبیلے، برادری، قوم کے اندر انسانوں کا جو ہے وہ معاملہ نہ کر دیا جاتا۔ اس لیے قرآن پاک نے فرمایا جعلناکم شعوبا و قبائل، یہ ہماری ہی حکمت بالغہ کا تقاضا ہے کہ ہم تمہیں
قبیلوں کے اندر شعور، خاندانوں اور برادریوں کے اندر جو ہے وہ تقسیم کریں، لتعارفوا، تاکہ تمہاری آپس میں جان پہچان قائم رہے۔ تو قوموں کا وجود میں آنا، برادریوں کا وجود میں آنا، خاندانوں اور قبیلوں کا وجود میں آنا، یہ ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے نہیں ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں ہے کہ میں چونکہ فلاں برادری کا بندہ ہوں لہذا میں افضل والا ہوں محض اس برادری کا فرد ہونے کی وجہ سے، میں چونکہ فلاں قبیلے کا ہوں، وہ اس علاقے میں قبیلہ کثرت میں ہے، ان کی افرادی قوت بہت زیادہ ہے، تعداد بہت زیادہ ہے، ان کی زمینیں، جائیدادیں، وسائل ان کے بہت زیادہ ہیں، اور فلاں قبیلہ ہمارے مقابلے میں ہمارے علاقے میں لیکن ان کے افراد بھی تھوڑے ہیں، ان کے وسائل بھی تھوڑے ہیں، لہذا ہم اپنی کثرت تعداد اور کثرت وسائل کے بلبوتے پر اوپر حملہ آور ہو جائے، ان کے بنیادی حقوق کو غصب کر لیں۔ قرآن فرماتا ہے اس کی اجازت ہمیں نہیں ہے۔ ایک دوسرے پر چڑھی مارنے کے لیے اور ایک دوسرے کے بنیادی حقوق غصب کرنے کے لیے ہم نے تمہیں قوموں قبیلوں میں تقسیم نہیں فرمایا، لتعارفوا، قوموں برادریوں میں تمہیں اس لیے تقسیم فرمایا ہے تاکہ تمہاری جان پہچان ہو سکے، تمہارا خون بھی صاف رہے اور تمہارے دیگر امور اور معاملات بھی بحسن و خوبی سے انجام پاتے رہے۔ تو قوموں برادریوں میں تمہیں بانٹ دینے میں فرمایا بہت بڑی حکمت بھی ہے اور تم انسانوں کی بہت بڑی ضرورت بھی ہے۔ اس ضرورت کے تحت، اس حکمت کے تحت ہم نے تمہیں قوم، برادری اور قبیلوں کے اندر جو ہے وہ تقسیم کیا۔ آگے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ قوموں برادریوں کا ذکر فرمانے کے فوراً بعد سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ان اکرمکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ پیچھے تمام کے تمام انسانوں کی بات کی، یا ایھا الناس، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا فرمایا، پھر آگے گھرانوں کی، قوموں کی، برادریوں کی بات فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا کہ کسی بھی قبیلے کا بندہ ہونے کی وجہ سے میری بارگاہ میں کوئی زیادہ عزت والا ہو جائے، یہ مجھے اللہ پاک کا تعلق نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں مجھے اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو تقوی کو اللہ پاک نے معیار اکرمیت اور معیار افضلیت قرار دیا ہے۔ وہ سب انسان اللہ تعالیٰ کے پیدا کرتا ہے، ایک ہی آدم علیہ السلام اور ایک ہی حوا علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں گورا، کالا، مالدار، غریب، بڑے قبیلے والا، چھوٹے قبیلے والا، اس کی کوئی تفریق اور معاملہ نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ بڑا متقی ہے، جو جتنا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنے ہی قرب کے درجات طے کرتا چلا جائے گا۔ اس کی عزت اور اس کی عظمت، چاہے وہ کالے رنگ کا بلیک فارم حبشی ہے یا چاہے وہ گورے رنگ کا کسی اعلیٰ سے اعلیٰ ٹھنڈے آب و ہوا میں رہنے والا کوئی شخص ہے، غریب سے غریب انسان ہے جس کے پاس کھانے کے لیے نان جوین بھی نہیں ہے، ٹائم کی روٹی بھی نہیں اور تن ڈھانپ کے لیے صحیح کوئی لباس بھی نہیں ہے، لیکن وہ تقوی کے راستے پر گامزن ہے اور پورے علاقے میں تقوی کے اندر اگر وہ باکمال ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں وہی جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پہننے کو کچھ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے۔ دین اسلام بتاتا ہے کہ یہ ساری کی ساری انسانیت مخلوق ایک ہی ذات بابرکات کی پیدا کرتا ہے، تو محض خاندان جو ہے وہ عظمت کا باعث نہیں ہے۔ آج ہمارے ذہنوں میں جو آتا ہے کہ یہ ہستی تو فلاں خاندان کی ہے، تو چونکہ فلاں خاندان کے لہٰذا یہ افضل و اعلیٰ ہے، تو یہ تصور غلط ہے۔ اسلام کا دیا ہوا جو تصور ہے افضلیت کا، معزز ہونے کا، وہ تقوی ہے۔ تقوی کی تعریف کیا ہے؟ تقوی کی حقیقت
السلام پہ الاتیان بما امر اللہ تعالی ورسولہ علیہ السلام والانتہاء عما نہی اللہ ورسولہ علیہ السلام، ہر وہ بات، ہر وہ کام جس کے کرنے کا اللہ اور اس کے پیارے رسول علیہ السلام نے حکم دیا، اس کو وقت پر اللہ اس کے محبوب کی خوشنودی کے لیے اور رضا کے لیے وقت کے اوپر پورے خلوص اور توجہ کے ساتھ اس کام کو کر دینا، اس بات کو کر دینا، اور جس کام سے، جس بات سے اللہ اور اس کے پیارے رسول علیہ السلام نے منع فرما دیا ہے، اللہ اس کے محبوب کی رضا کی خاطر اس بات کرنے سے، اس کلام کرنے سے، اس قدم اٹھانے سے رک جانا، یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا لغوی معنی ہوتا ہے بچنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، نبی پاک علیہ السلام کی نافرمانی سے بچنا، یہ تقویٰ ہے۔ اللہ اس کے محبوب علیہ السلام کے حکم کو بجا لانا، یہ تقویٰ ہے۔ جو جتنا اللہ اس کے محبوب علیہ السلام کا فرما بردار ہے، اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہی اس کا مقام زیادہ ہے۔ تو یہاں قوم، خون، برادری، اس کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں کوئی افضل نہیں ہے۔ یہ قرآن نے فرمایا، آگے اس آیت میں ہے ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر ایک کا مکمل طور پر علم رکھنے والا ہے۔ تو حضور پیر سیال لاجپال کا عقیدہ وہ علماء دیوبند والا عقیدہ نہیں ہے، نہ معتزلہ والا عقیدہ ہے کہ سو جب چاہا جان لیا، یہ تو اللہ صاحب کی شان ہے۔ جب چاہا، اس کا مطلب ہے کہ علم الہی و مشیت الہی کے تحت آ گیا۔ اللہ ایک چیز کو نہیں چاہ رہا ہوتا جاننا تو اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں ہوتی وہ بات، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یا اللہ کی صفت علم جو صفت ازلی ہے، چاہے وہ اہل سنت ماتریدیاں ہو، چاہے اہل سنت اشاعرہ ہو، وجود، حیات، علم، ارادہ، قدرت، سمع، بصر، کلام، یہ تمام کے تمام مسلمانوں کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ذاتیہ ہیں۔ صفات الہی کی دو قسمیں ہیں، صفات الہیہ ذاتیہ اور صفات الہیہ فعلیہ۔ محیی ہونا، ممیت ہونا، رزاق ہونا، یہ ساری صفات فعلیہ ہیں، اور وجود، حیات، علم، قدرت، سمع، بصر، کلام، ارادہ، یہ صفات ذاتیہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی قدیم، اس کی صفات بھی قدیم۔ ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے صفات پیدا کی ہے، اللہ نے ہمیں عقل کی نعمت سے نوازا ہے، لہذا ہماری صفات اختیاری ہے۔ مجھے اللہ نے اتنی حد تک اختیار دیا کہ میں جب چاہوں اپنی آنکھ کو بند کر لیتا ہوں، جب چاہتا ہوں اپنی آنکھ کو کھول لیتا ہوں۔ میں اگر آپ کے سامنے چاہوں تو اپنی آنکھ کھول کر آپ لوگوں کو دیکھوں، اور جب نہ چاہوں تو اللہ نے اتنا اختیار مجھے دیا ہے اور میرے ارادے کے تحت کر دی ہے یہ بات کہ میں اگر آنکھیں بند کر کے آپ کو نہ دیکھنا چاہوں تو نہ دیکھوں۔ اس کو کہتے ہیں صفت اختیاری۔ اللہ کریم جل شانہ کی مقدسہ صفات کے متعلق جو اہل حق کا عقیدہ ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اختیاری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات اضطراری ہے، وہاں چاہت کی بات نہیں پیدا ہوتی۔ وہ تو پھر کبھی اللہ پاک جانے، کبھی اللہ پاک نہ جانے، کبھی اللہ پاک دیکھے، کبھی اللہ پاک نہ دیکھے، تو یہ تو حادثین کی صفات ہوتی ہے، تو معاملات تو پھر ازلی نہیں رہیں گے۔ لہذا اللہ پاک کا علم، اللہ پاک کا مشاہدہ برابر ہر چیز کے اوپر جاری و ساری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے اللہ کے علم میں ایک چیز نہیں ہوتی اور جب تک وہ اس کو جاننا نہیں چاہتا تو وہ چیز اس کے علم میں نہیں ہوتی، اور جب جاننا چاہتا ہے اس کو دیکھتا ہے تو پھر وہ چیز اس کے علم میں آ جاتی ہے۔ یہ مخلوق کی صفت ہے، مخلوق کا معاملہ ہے، اور حادث چیزوں کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی قدیم، اس کی صفات بھی قدیم، ازلی ذات بابرکات ہے، ابدی ذات بابرکات ہے، صفات بھی ازلی و ابدی ہے۔ تو یہ لوگ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے علم مقدس جو اللہ نے عطا فرمایا ان کی نفی کرنا مقصود تھی، تو اس لیے پھر اللہ کریم کے متعلق یہ قول کر دیا، جن فتنوں کو
آئمہ دین اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے، ہر طرح کی قربانیاں پیش کر کے اٹھنے والے فتنوں کو انہوں نے نیست و نابود کر دیا تھا۔ انگریزی دور کے اندر، بر صغیر کے اندر نئے نئے عقائد اور نظریات متعارف کروا کے امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے اس طرح کے مردہ فتنوں کو پھر زندہ کر دیا گیا۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث صحیح ہے کہ من ایقظ فتنۃ ناظمۃ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جو فتنے مر چکے ہوتے ہیں یا سوئے پڑے ہوتے ہیں، جو میری امت میں کسی سوئے ہوئے فتنے کو جگائے گا اس پر اللہ پاک کی لعنت برسے گی، اس کے فرشتوں کی لعنت ہوگی، تمام کے تمام اہل حق انسانوں کی لعنت ہوگی اس کے اوپر۔ تو فتنے جو ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ تو الغرض دین اسلام کا مقدس درس یہ ہے ان اللہ علیم الخبیر۔ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13-26 میں پارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر ایک کا علم رکھنے والا ہے، خبیر، اور ہر ایک کی ہمیشہ ہمیشہ اللہ پاک خبر رکھنے والا ہے۔ تو جتنے انسان ہیں ہر انسان کا ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے، فرمایا بے شک میں اللہ پاک علیم بھی ہوں، میں خبیر بھی ہوں، تم میں سے ہر انسان کے ارادے کی، سوچ کی، عمل کی میں ہر وقت خبر بھی رکھنے والا ہوں، اس کے بارے میں مکمل طور پر ہمیشہ ہمیشہ علم بھی رکھنے والا ہوں۔ اس لیے مجھے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ تم میں سے کون زیادہ متقی ہے۔ تو فرمایا تقوی کی طرف آؤ، اللہ پاک سے ڈرو، اس کے پیارے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق عمل کرو۔ جو تم میں سب سے زیادہ بڑا متقی ہے وہی اللہ پاک کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں یہ مضمون جو ہے کہ معیار افضلیت جو ہے وہ تقویٰ ہے، خاندان یا برادری میں سے ہونا یہ میرا معیار افضلیت ہے۔ الحمد سے لے کر بناس تک اگر اس سے وہ عارض کوئی قول آئے ہرگز نہیں ہے۔ قرآن پاک تو اللہ پاک فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا میرے بندے قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ قرآن پاک اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو یقیناً لوگ اس کے اندر کثرت کے ساتھ اختلاف پاتے، لیکن قرآن میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے، یہ ایک ہی ذات بابرکات اللہ پاک کا مبارک کلام ہے، اس حکیم ذات بابرکات کا یہ مقدس کلام ہے۔ لہذا قرآن کے جہاں کلام الہی ہونے کے اور بہت سارے دلائل ہیں، وہی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جو بھی صاحب علم و دانش پوری توجہ کے ساتھ قرآن کو پڑھے گا وہ آخر تک قرآن کو مکمل کر لے، اسے قرآن کے مضامین میں آپس میں کہیں ٹکراؤ نظر نہیں آئے گا۔ تو قرآن کا یہی درس ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہاں ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم، آپ کا خون مقدس جو کہ آپ افضل الخلق بالبراء ہیں قربان کرنا، محبوب کریم علیہ السلام کا خاندان عالی وقار، محبوب کریم علیہ السلام کی نسبت کریمانہ کی وجہ سے باقی تمام کے تمام خاندان ہائے انسانی میں سب سے افضل و اعلیٰ خاندان ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کا فرمان گرامی صحیح بخاری شریف اور کتنی کتب احادیث میں سیدنا مسور بن مخرمہ صحابی ابن صحابی رضی اللہ عنہ سے مروی موجود ہے، محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم کی مقدس ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا کلو نسب و سبب و سحر منقطع یوم القیامت الا نسبی و سببی و سحری او کما قال علیہ السلام۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا برحق یہ فرمان گرامی صحیح اسناد کے ساتھ صحیح متن کے ساتھ موجود ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا ہر نسب، ہر سبب، ہر سسرالی و دامادی رشتہ یہ منقطع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، الا نسبی و سببی و سحری، لیکن قیامت والے دن بھی میرا نسب، میرا سبب اور میرا دامادی و سسرالی کا رشتہ جو ہے وہ نفع اور فائدہ پہنچا رہا ہوگا،
میرا نسب قیامت والے دن بھی جاری و ساری ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں میرے نسب کا اکرام اور میرے سبب میرے سے ہی رشتہ، کہ جن کے گھر میں ہم بنی ہاشم کی شادیاں ہوئی یا جن معزز خاندانوں کی جو کہ کفر کے معیار پر پورے اترتے تھے اور کفر تھے، تو فرمایا ان کی شادیاں ہمارے گھروں کے اندر ہوئی، یہ دامادی سسرالی کا رشتہ، سبب اور نسب، یہ تمام کا تمام قیامت کے دن بھی جاری ہوگا، اور باقاعدہ اس نسب اور سبب اور سحر سے منسلک ہونے والے انسانوں کو اللہ پاک کی جانب سے خاص عزت سے نوازا جا رہا ہے۔ اس کے فیوز و برکات وہ قیامت کے دن بھی جاری ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ تک جاری رہیں گے، لیکن یہ فضیلت جو ہے یہ فضیلت جزوی ہے، یہ جزوی فضیلت ہے، کلی اور عمومی فضیلت نہیں ہے۔ صحیح مسلم شریف کتاب العلم میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث صحیح ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من ابطا بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، فرمایا جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ گیا قیامت والے دن اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے کر جائے گا۔ یہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث صحیح ہے۔ تو فرمایا محض نسب کے اوپر کبھی بھی مان نہ کرنا، محض نسب کے اوپر ناز نہ کرنا، جس کا نسب فرمایا اس کو، جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ جائے گا اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے کر جائے گا۔ لہذا عمل کی طرف توجہ ہو، تقوی کی طرف توجہ ہو۔ اور نہج البلاغہ کے اندر دو مقامات پر حضور سیدنا امیر المومنین مولا المسلمین امام الاولیاء سیدنا مولانا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یہ فرمان گرامی موجود ہے، دیگر کتابوں میں بھی صحیح اسناد کے ساتھ موجود ہے کہ حضور مولانا مرتضیٰ امیر المومنین کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مختلف مواقع پر یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ عمل کی طرف آؤ، تقوی کی طرف آؤ، اللہ اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف آؤ۔ فرماتے من بطا بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ گیا اور سست کر گیا اس کا نسب اس کو تیز نہیں کرے گا، نسب آگے لے کر نہیں جائے گا۔ فرمایا عمل میں کمی نہیں کرنی، عمل میں کوتاہی نہیں کرنی، جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بر وقت ادا کرنا ہے، فرائض واجبات جو اللہ پاک کے حقوق میں سے ہیں، جو محبوب کریم علیہ السلام کے حقوق میں سے ہیں، آپ کے پیارے اہل بیت اطہار کے حقوق میں سے ہیں، آپ کے پیارے صحابہ کرام کے حقوق میں سے ہیں، اولیاء اللہ الکاملین کے حقوق میں سے ہیں، انبیاء کرام کے سچے نائبین، علماء ربانیین کے جو تمہارے اوپر حقوق ہے، عام سے عام مسلمان کا جو تمہارے اوپر حق ہے، ائمۃ المسلمین مسلمان مخلص حکمرانوں کے، قوم و ملک کے سچے خدمت گزار اور وفادار ائمہ اور حکمرانوں کے جو تمہارے اوپر حقوق ہے، جانوروں کے، پرندوں کے، چرندوں کے جو تمہارے اوپر حقوق ہے، فرمایا اپنے اللہ پاک سے لے کر خالق کے حق تک جتنے بھی فرائض واجبات ہیں ان کو بر وقت ادا کرنا، عبادات کا معاملہ ہو، انسانی خدمت کا معاملہ ہو، جو جو اللہ اس کے محبوب علیہ السلام نے تمہیں درس دیا ہے، تلقین دی ہے، حضور مولا کائنات فرماتے ہیں جتنے لوگ بھی مجھ سے تعلق اور محبت رکھنے والے ہیں وہ کبھی بھی اپنے عمل کے اندر، اپنے اخلاص کے اندر اور اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرنے کے اندر کبھی بھی سستی نہیں آنے دیں گے، کوتاہی کا شکار نہیں ہوں گے، اور یہ سمجھے کہ ہم چونکہ فلاں خاندان کے لہذا جناب ہم تو کامیاب ہیں، ہم سب سے افضل ہیں، ہم سب سے اعلیٰ ہیں۔ حضور مولا کائنات فرماتے نہیں، قرآن پاک نے جو درس دیا ہے اور پیارے آقا کریم علیہ السلام نے جو درس عطا فرمایا ہے، من بطا بہ عملہ، جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ جائے گا اس کا نسب بالکل اس کو آگے لے کر نہیں جائے گا۔ ہاں قرآن پاک نے یہ درس بھی دیا ہے، ایک ہے افضل ہونا اور ایک ہے قیامت والے دن بخشا جانا۔ بخشا جانا اور چیز ہے اور افضل ہونا امت کے اندر اور سب سے اعلیٰ ہونا یہ اور بات ہے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ جہاں تک ہے بخشش اور مغفرت، وہ اس کریم نے قرآن پاک میں یہ فرما دی ہے، الذین آمنوا، جو میرے پیارے بندے ایمان والے ہیں، عمل صالح والے اور میری بارگاہ میں مقام قرب، مقام محبوبیت رکھنے والے ہیں،
اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں الحقنا بہم ذریتہم، قیامت والے دن جب میرے اولیاء اللہ الکاملین اور میرے نیک صالح بندے میزان پر آئیں گے تو ان کی جتنی پیچھے قیامت تک نسل ہوگی، اولاد ہوگی، تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِالْإِيمَانِ، جو میرے نیک اور صالح بندے جو عقیدہ ادب والا، محبت والا، خوش عقیدگی میرے نیک محبوب مکرم صالحین بندوں کی تھی، ان کی قیامت تک پیچھے پیدا ہونے والی جتنی اولاد ہے وہ اگر واتبعتہم ایمان کے ساتھ ان کی اتباع اور پیروی کریں گے، عقیدہ تبدیل نہ کریں۔ حضور پیر سیاد لجپال غریب نواز رضی اللہ عنہ کی قیامت تک جتنی اولاد امجاد ہیں یہ بنی ہاشم ہے۔ حضور سیدنا غازی عباس رضی اللہ عنہ کی پیاری اولاد امجاد ہے، یہ اپنا عقیدہ تبدیل نہ کریں، عقیدہ وہی رکھے جو اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ کئی ایسے خانقاہیں ہیں جن کی اولادیں رافضی ہو جاتی ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام کی عزت و غیرت، آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی مقدس ازواج اور محبوب کی عزت و غیرت کو چیلنج کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ کب مسلمان رہتے ہیں، کب ان کا کلمہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے؟ جو امہات المومنین کے گستاخ بن گئے، جو حضرات اکابر صحابہ کرام محبوب کے سچے غلاموں کے، خلفائے راشدین علیہم رضوان کے، صحابہ کرام کے، جو قرآن مجید میں شک کرنے لگ گئے، جی تو جو عقائد اسلامی کو چھوڑ گئے، اللہ پاک نے فرمایا ان کے بارے میں کوئی وہ بالکل جہنم کا ایندھن رہیں گے۔ ہاں جو میری بارگاہ میں مخلص ہستیاں مقام قرب کے اوپر ہے اور وہ صاحب اولاد ہے، ان کی نسل اور اولاد قیامت تک میں نے چلائی ہے، شرط یہ ہے کہ واتبعتہم ذریتہم، ان کی ذریت اسی عقیدے کے اوپر رہے۔ فرمایا الحقنا بہم ذریتہم، جب ہم جنت میں اعلیٰ مقام اپنے اور مقربین نیک صالحین بندوں کو عطا فرمائیں گے تو ان کی قیامت تک جتنی بھی نسل اور اولاد ہے، جو جو ان کی اولاد میں اپنے بزرگوں کے عقیدے پر کاربند رہے گا، اس کو ہم قیامت والے دن اسی اپنے پیارے کے ساتھ ہی جنت میں لاحق فرمائیں گے۔ وما التناہم من عملہم من شیء، اور اپنے ان پیاروں کے اعمال میں سے بھی کسی عمل کی کوئی کمی نہیں کریں گے۔ فرمایا اس میرے مکرم نے، میرے اس ولی نے، میرے اس نیک صالح پیارے بندے نے دنیا کی پوری زندگی میں مجھے اللہ پاک کو راضی فرمایا، ہر وہ کام کیا جو مجھے اللہ پاک کے قرب اور رضا کا موجب تھا۔ جب اس نے پوری مشقت کر کے، مجاہدہ کر کے، جد و جہد کر کے مجھے اللہ پاک کو راضی کیا، میں اللہ پاک اس پر راضی ہو گیا۔ اب وہ جنت کے اعلیٰ مراتب پر ہو اور اس کے کئی مومن بچے جو ہیں وہ دوسرے مقامات پر ہو یا اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جل رہے ہو، تو میرے اس پیارے ولی محبوب مکرم بندے کے دل کو چکے نسل اولاد ہر ایک کو فطرتی طور پر پیاری ہوتی ہے، اس میرے بندے نے دنیا میں مجھے راضی کیا۔ آج اس کی اولاد میں اگر اعمال کے اندر کوئی کمی کوتاہی بھی ہوگی، میں اللہ پاک اس کی نسل کے بندوں کے اعمال کی کمی کوتاہی کو صرف نظر فرما دوں گا، معاف فرما کے اپنے اس ولی کو مکرم نیک صالح بندے کے دل کو ٹھنڈک اور راحت پہنچانے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے اس کی جتنی بھی نسل ہے، جتنی اولاد ہے، ان سب کو اس کی نگاہوں کے سامنے جنت میں اس کے ساتھ پہنچا دوں گا، تاکہ میرا بندہ اپنے بچوں کو، بچوں کے بچوں کو، ان کے بچوں کو، پوری نسل کو اپنے ساتھ جنت میں دیکھے، اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہو، دل کو راحت ہو۔ تو یہ بخشش اور مغفرت یہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بھی نیک بندے ہیں، صالح بندے ہیں، جن کا ایمان عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت کے اوپر آ چکا ہے، یہ قرآن مجید جنت کو ہم نے تو نہیں بنائی، وہ جنت ہم نے تو تقسیم نہیں کرنی، اللہ پاک ہی کھانے کے قریب ہے، بندے بھی اللہ پاک کے، جنت بھی اللہ پاک کی۔ ہم تو ظہور علیہ السلام اولیاء اللہ کاملین کو ماننے والے ہیں، اور اولیاء اللہ، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی محبت تو دل میں اس وقت تک آتی نہیں جب ہر طرح کا بغض دل سے رخصت ہو جائے۔ حضرت سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین، زہد الانبیاء، سلطان الطارقین،
حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ عنہ جو 5 محرم الحرام 664 ہجری پاک پتر شریف میں وصال اقدس فرما رہے ہیں۔ آج 783 سال حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمت کے وصال اقدس کو ہو چکے ہیں۔ ایک پیر بھائی حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ کی خدمت میں کینچی جس کو مقراض کہتے ہیں وہ لنگر شریف کے لیے پیش کی۔ آپ نے فرمایا یہ چیز تو یہ کیا ہے؟ حضور کی مقراض است، لنگر کھانے میں ضرورت ہوتی ہے، کام کاج کرنے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں کاٹنی پڑتی ہیں۔ آپ نے فرمایا لنگر کھانے میں یہ اوزار پہلے سے موجود ہے، قبول نبی کو میں قبول نہیں کی تعلیم مقراض است، یہ مقراض ہے اور اس کا کام ہے قطع کرنا، کاٹنا۔ اللہ نے ہمیں ملانے کی ڈیوٹی لگائی ہے، کاٹنے کی ڈیوٹی نہیں لگائی ہے۔ تو فرمایا اس کو لے جاؤ کسی اور ضرورت مند کو دے دو، ہمارے لنگر کھانے میں یہ چیز موجود ہے، بس جتنی کی ضرورت ہے اتنی رکھیں گے، زیادہ کینچی آپ نہیں رکھیں گے۔ کینچی کا کام ہے کاٹ دینا، ہم ملانے کے لیے آئے ہیں۔ تو برائے وصل آمدی نہ برائے فصل آمدی، آپ ملانے کے لیے آئے، دلوں کو ملانے کے لیے، کاٹنے کے لیے نہیں آئے۔ اگلی دفعہ وہ پیر بھائی پھر حاضر خدمت ہوا اور آپ کو سوئی دھاگا وہ جناب بڑے پیارے ادب آداب کے ساتھ آپ نے فرمایا یہ چیز تو کیا ہے؟ اس نے کہا حضور ابرا و ریشہ، یہ دھاگا ہے اور یہ سوئی ہے، اور بڑے خوش ہوئے، بڑی دعا دی۔ فرمایا اب تم نے ٹھیک کام کیا، سوئی دھاگے کا کام ہے کاٹے ہوئے کو جدا ہوئے کو ملا دینا، اور ہم ملانے کے لیے ہی آئے ہیں۔ یہ بھائی یہ تو شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی اور علامہ ابن تیمیہ اس قسم کے لوگوں کے جن کے دلوں کے اندر بڑی سختی تھی اور وہ اللہ والوں کے بارے میں بغض رکھتے تھے اور کہتے تھے نہیں جنت بھی رب کریم کی، ہم بھی رب کریم کے بندے، قرآن رب تعالیٰ کا کلام، حدیث مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان، جب اللہ اس کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دے دی کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں اللہ پاک کو اپنے ولیوں کے ساتھ، اپنے نیک سارے پیارے بندوں کے ساتھ محبت اتنی ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح راضی فرمائے گا اپنی بارگاہ سے اور اتنا اعزاز اور اکرام عطا فرمائے گا کہ قیامت تک آنے والی جو ان کی اولاد ہے، ان اولاد جو جو ان کے عقیدے کے اوپر ہوں گے، عقیدہ تبدیل نہ کریں، بد عقیدہ نہ بن جائے، جو عقیدہ اپنے بزرگ اعلیٰ کا ہے، جد اعلیٰ کا، اسی عقیدے کے اوپر رہے، الحقنا بہم ذریتہم، اللہ پاک اپنا کرم فرمائے گا اور فرمایا ہم کسی کے عمل میں کوئی کمی نہیں کریں گے، ان کی اولادوں کو جنت میں انہی کے درجے میں ان کی آنکھوں کے سامنے جلوہ کر۔ تو یہ چیز ضرور فائدہ پہنچائے گی، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ خلاصہ گفتگو ہے کہ یہ سوال جو تھا اصل میں یہ ہے کہ یہ جزوی فضیلت ہے، کلی فضیلت قرآن پاک نے تقوی کو قرار دیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی پرسوں اتوار کو 30 نومبر 11 بجے سے انشاءاللہ تعالی یہ گوجرا بھائی القمر سٹی پیسرا روڈ کے اوپر، جب آپ گوجرا سے 2 کلومیٹر پیسرا روڈ پر چلیں گے تو القمر سٹی گوجرا میں انشاءاللہ تعالی تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا حضور سیدنا پیر سیاد گجرا والا، اچھا القمر سٹی ادھر گوجرا والا بھائی، یہ گوجرا والا جو لاہور سے بھی اوپر ہے جی، گوجرا والا، گوجرا نہیں بلکہ گوجرا والا میں یہ ہو رہی ہے 30 کو پرسوں کو انشاءاللہ تعالی، اور آگے 7 دسمبر اتوار کو انشاءاللہ تعالی گوجرا میں القمر سٹی میں کانفرنس ہوگی۔ تو پرسوں کی کانفرنس جہاں جہاں آواز جا رہی ہے پیر بھائی توجہ فرمائیں گے، اور 7 دسمبر اتوار کو گوجرا کے اندر جو کانفرنس ہوگی اس میں بھی شرکت فرمائیں گے۔ اللہ آپ سب پر حضور پیر سیاد کی نگاہ عنایت فرمائے۔ سنت ادا